اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں عدل و انصاف کا ذکر فرما رہا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، تم عدل انصاف کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، بے شک اللہ پاک نے تمہیں عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج انسان کے بالکل قریب ہوگا، تانبے اور پیتل کی زمین ہوگی اور ہر انسان سائے کے لیے تڑپ رہا ہوگا۔ جون جولائی کی جو ہم گرمی گزارتے ہیں تو آپ دیکھیں بندہ کوشش کرتا ہے کہ دھوپ میں نہ جاؤں، درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں یا دیوار کے سائے میں بیٹھ جاؤں۔ تو ہم پر ایک دن وہ بھی آنا ہے جس دن زمین تانبے اور پیتل کی ہوگی اور کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ نبی فرماتے میری امت میں 7 افراد ایسے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی دیوار کا نہیں، انہیں کسی درخت کا نہیں، بلکہ اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 کا ذکر تو میں تفصیلی کر چکا ہوں، صرف اس میں سے اپنے موضوع کے ماتحت ایک موتی میں نے چننا ہے۔ آقا ان 7 میں سے پہلا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الامام العادل، جو بادشاہ اپنی قوم کے ساتھ عدل اور انصاف کرے گا، قیامت کے دن رب عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر نبی نے فرمایا کہ 3 افراد میری امت میں ایسے ہیں جنہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آقا وہ 3 افراد کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا مسلمان ہو کر مسلمان کی مدد کرنے والا، دوسرا مسلمان غریب ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، اس کے باوجود وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا۔ آقا تیسرا آپ نے فرمایا ذو سلطان مقسط، وہ بادشاہ جو اپنی قوم کے فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ کرتا ہے، قیامت کے دن رب کی جنت میں داخل ہوگا۔ اور جب بھی عدل انصاف کا ذکر ہوتا ہے 2 صحابیوں کا ذکر ضرور ہوتا ہے، ایک حضرت عمر بن خطاب تے دوسرا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہوں نے خدا کی زمین پر ایسا عدل کیا، ایسا انصاف کیا، اور بالخصوص مولا علی شیر خدا نے ایسے ایسے عظیم فیصلے کیے کہ آج کے دور میں بڑے بڑے علماء، انجینئر، انگریز بھی پڑھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے کہ اتنی فصاحت، اتنی بلاغت، اتنا عدل و انصاف اللہ نے انہیں کیسے عطا فرمایا۔ تو آج کی گفتگو ہماری حضرت علی کے فیصلوں پر ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو کہ ہمیں عدل اور انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 13 رجب المرجب کو مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوئی اور 21 رمضان المعظم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ بروایت اختلاف آپ کا مزار پرانوار در نجف میں ہے۔ اللہ آپ کے مزار پرانوار پہ لاکھوں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، کسی کے پاس قرآن کا علم ہے، کسی کے پاس حدیث کا علم ہے، کسی کے پاس اسماء و رجال کا علم ہے، کسی صحابی کو اللہ پاک نے فصاحت کا علم دیا، کسی کو بلاغت کا، کسی کو شعر و شاعری کا، لیکن ان 1.25 لاکھ صحابہ میں آپ
آپ کو کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس کے پاس تمام علوم ہوں۔ آپ علماء کی بھی لسٹ دیکھ لیں، آپ تو کہتے ہیں نا سارے عالم ہیں، نہیں، ایک عالم ہے جو قرآن کا ماہر ہے، دوسرا ہے جو حدیث کا ماہر ہے، تیسرا ملے گا جو خطاب کرنے کا ماہر ہے، چوتھا آپ کو ملے گا جو پڑھنے پڑھانے کا ماہر ہے، مختلف طرح کے درجات ہیں۔ تو صحابہ کرام میں بے شمار صحابہ کرام کے پاس بے شمار علم تھے، لیکن ایسا کوئی نہیں ملے گا جس کو اللہ نے تمام علوم عطا فرمائے سوائے ایک صحابی کے۔ کون؟ فرمایا مولا علی شیر خدا وہ ہیں جنہیں اللہ پاک نے مصطفیٰ کے صدقے تمام علوم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں یہ علم بندے کو کیوں ملتا ہے، یہ بندہ آگے کیوں چلا جاتا ہے، بندہ عالم کیسے بن جاتا ہے، اس کی وجہ کو سمجھیے گا۔ ایک روایت کے مطابق مولا علی شیر خدا فرماتے جب نبی کا وصال ہوا غسل میں نے اپنے ہاتھوں سے دیا اور آخری پانی کا قطرہ حضور علیہ السلام کے چشم مبارک پہ باقی تھا۔ ویسے تو عموماً ہم میت کے اوپر جو پانی لگا ہو تو صاف کر لیتے ہیں، مولا علی شیر خدا کہتے میرے دل میں ارادہ ہوا صاف کروں، پھر دل میں خیال آیا عام قطرہ نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ کے رسول کی آنکھوں کے ساتھ ہے۔ سمجھ، کپڑا عام ہے لیکن اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے ہم چومتے ہیں، ورق عام ہے اس کی نسبت قرآن و حدیث کے ساتھ ہو جائے ہم چومتے ہیں، نسبت بڑی چیز ہے۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں جھکا، اپنے ولایت کے ہونٹوں سے میں نے نبوت کے جسم پہ لگا ہوا قطرہ پیا، اللہ پاک نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نسبت کا ادب ہے، تو ہم نسبت کو ماننے والے ہیں، سنی لو۔ دوسری وجہ سمجھیے گا کہ یہ تمام علوم حضرت علی کو کیسے ملے کہ نبی نے یہاں تک کہہ دیا انا دار الحکمہ و علی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں تے علی پاک اس کا دروازہ ہے۔ انا دار المدینہ تو انا مدینہ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں تے مولا علی شیر خدا اس کا دروازہ ہے۔ مسجد میں آتے ہو تو دروازہ کھلا ہوگا تو آؤ گے، آپ کے لیے کوئی دروازہ بند کر دے آپ نے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ تو نبی فرماتے جے علم لینا ہے مجھ تک بعد میں پہنچنا، پہلے علی کے قدموں میں آنا پڑا۔ اس کے بغیر نہ ولایت مل سکتی ہے نہ آپ کو علم مل سکتا ہے۔ اب دوسری وجہ سمجھیے گا، نبی پاک نے فرمایا مولا علی میں آپ کو یمن کا جج بناتا ہوں یا یمن کا قاضی بناتا ہوں، ایک ہی بات ہے، قاضی کہہ لیں یا جج کہہ لیں۔ ہم جیسا کوئی بندہ ہو تو ہمیں جب بھی کوئی عہدہ ملتا ہے نا ہم ہاتھ کھڑا کر دیتے حاضر ہے، جنرل سیکرٹری جی میں حاضر ہوں، آپ کو محلے کا انچارج بناتے حاضر ہے، آپ کو کلاس میں مونیٹر بناتے جی حاضر ہے، لیکن نہیں، اس وقت کے لوگ اپنے آپ کو بھی جانتے تھے تے منصب کو بھی جانتے تھے، حقوق العباد کو بھی جانتے تھے۔ جب نبی نے کہا نا میں آپ کو یمن کا قاضی بناتا ہوں، باب العلم ہو کے باب العلم اور حکمت کے شہر کا دروازہ ہو گئے، عرض کی اللہ کے رسول میں فیصلے نہیں کر سکتا، اتنی میرے اندر صلاحیت نہیں ہے میں دو بندوں کے درمیان فیصلہ کروں کہ ہمارے محلے میں لڑائی ہو جائے، جس کے پاس 4 پیسے ہوں گے نہیں دیکھیں گے دنیاوی تعلیم ہے دینی تعلیم ہے، اسے کہتے آ ہمارا فیصلہ کر، وہ بیٹھ جاتا ہے فیصلہ کرنے۔ جو رشتہ داروں میں زیادہ کرپٹ ہوگا اسے ہم برادری میں لے آئیں گے، ہماری جو ہے پنچایت بیٹھ رہی تھی آپ نے مسئلہ حل کرا، بڑے بڑے بزرگ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، آج کا جوان مسلمانوں میں فیصلے کر رہے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا کا تقوی دیکھے عرض کی آقا
فیصلے کرنے کی طاقت نہیں، اتنا علم نہیں۔ فَضَرَبَ صَدْرَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، اتنی بات کہنی تھی، میرے نبی نے اپنا دست مبارک اٹھایا، حضرت علی کے سینے میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ مارا۔ آپ کہتے نبوت کا ہاتھ لگنا تھا، خدا نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ فیصلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ بنی اسرائیل میں کپڑے کی بڑی قلت تھی، تو جو امیر آدمی فوت ہوتا ایک پورا کفن اس کو دیا جاتا، تو چور کفن چوری کر لیتے۔ تو بنی اسرائیل کا عادل جج مرا، تے ایک چور قبر میں گیا، دیکھا سر سے لے کر پاؤں تک جسم سے خوشبو آ رہی ہے سوائے ایک کان کے، کان سے بدبو ہے۔ پریشان ہو گیا، یہ تو بڑا عدل انصاف کرنے والا تھا، اس کے کان کو کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے کفن چھوڑ دیا، میں آیا خواب میں میری ملاقات فرشتوں سے ہوئی، میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یہ عدل انصاف کرتا تھا، ایک دن اس کے پاس پارٹی آئی، فیصلہ اس نے عدل انصاف کا کیا، ایک پارٹی کی بات توجہ سے سنی، صرف ایک پارٹی کو اہمیت زیادہ دی، توجہ زیادہ دی، آج بعد مرنے کے اس کا وہی کان عذاب الہی میں گرفتار ہے۔ ہم تو محلے میں ماشاءاللہ جو فیصلہ کروا لو تیار ہیں، ووٹوں میں فیصلہ کراؤ، محلے میں کراؤ، برادری میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، سوچتے بھی نہیں ہے ایک اگر غلط فیصلہ ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ حضرت علی کیسے جج تھے، کیسے قاضی ہیں؟ نبی کی زندگی میں جج مولا علی شیر خدا، خلیفہ بنے ابو بکر صدیق، جج بنے مولا علی شیر خدا، خلیفہ بنے حضرت عمر پاک، جج بنے مولا علی شیر خدا، خلیفہ بنے حضرت عثمان، جج ہیں تو مولا علی شیر خدا۔ اور ان کے جتنے بھی فیصلے ہوئے مکہ مدینہ کے، جہاں مشکل ہوتی حضرت علی کو بلایا جاتا ہے۔ اب نبی کی زندگی میں حضرت علی نے فیصلے کیا کیے سنیے۔ اللہ کے نبی نے ایک آدمی سے اونٹنی خریدی 400 درہم کی، اور وہ بعد میں انکاری ہو گیا کہ نبی نے پیسے نہیں دیے، جبکہ میرے نبی اس کی قیمت دے چکے تھے اور وہ انکار کر رہا تھا کہ پیسے مجھے نہیں ملے۔ اس لیے نبی نے فرمایا شریعت میں ہے جب لین دین کرو تو 2 بندے گواہ بٹھاؤ۔ آج تو شام کی صورت ہے لین دین میں، چاہے سکے بھائی سے کیوں نہ کرے، لین دین میں شریعت کہتی ہے 2 گواہ۔ پہلے زبانیں تھیں، کوئی خاندان تھا، کوئی خون تھا، ادب و احترام تھی، لوگوں میں حیا تھا، لیکن نہیں، وہ کافر ہے۔ نبی نے کہا میں نے پیسے دے دیے، اس نے کہا کوئی پیسے نہیں ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، فرمایا گواہ ہے؟ نبی نے فرمایا گواہ بھی کوئی نہیں۔ عمر پاک گواہ بھی کوئی نہیں۔ عثمان گواہ نہیں، گواہ بھی نہیں۔ اب کیا کرے؟ فرمایا مولا علی شیر خدا کو بلائے۔ حضرت علی نے فیصلہ کیا کیا؟ آپ اس یہودی کے پاس آئے تھے، آپ نے فرمایا کیا میرے نبی نے تجھ سے اونٹنی خریدی؟ جی خریدی۔ پیسے میرے نبی نے دیے؟ کہا نہیں دیے۔ کہا ٹھہرو۔ پھر نبی کے پاس گئے، آقا اونٹنی مل گئی؟ مل گئی۔ آپ نے پیسے دیے؟ جی میں نے دیے۔ آپ نے فرمایا یہودی میرا نبی کہہ رہا ہے میں نے پیسے دے دیے۔ اس نے کہا معاذ اللہ تمہارا نبی جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار اٹھائی اور اس یہودی کا سر قلم کر دیا۔ فرمایا جو میرے نبی کو جھوٹا کہے علی کی تلوار یہی فیصلہ کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بات سمجھنے والی ہے، آپ کی اور میری گواہی ایک آدمی کی مانی جائے گی،
شریعت کہتا ہے کہ 2 عورتیں ہوں تو بنسبت مرد کے 1 گواہی، 4 عورتیں ہوں تو وہ 2 مردوں کے برابر ہوتی ہے، لیکن اس 1.25 لاکھ صحابہ میں 1 صحابی ایسا ہے جس کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ قرآن جب جمع ہو رہے تھے سب صحابی آیتیں لے کر آئے، ابو بکر نے کہا نہ، 2 گواہ پیش کرو۔ ایک صحابی آیا خزیمہ انصاری، 1 آیت لے کر آیا، آپ نے لے کے قرآن میں لکھ دی۔ لوگوں نے کہا جی گواہ نہیں ملا، گواہ کے بغیر قرآن لکھا جا رہا ہے۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے نبی نے ایک آدمی سے سودا کیا، اسی طرح سودا ہوا، لیکن وہ سودا کرنے کے بعد مکر گیا کہ مجھے پیسے نہیں ملے، اگر مل دیے ہیں تو گواہ پیش کریں۔ خزیمہ انصاری نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے پیسے دیے، اونٹ میرے نبی کو مل گیا۔ میرے نبی نے فرمایا خزیمہ انصاری کیا تو موجود تھا؟ تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کیونکہ گواہ کے لیے شرط ہے عاقل ہو، بالغ ہو اور مدعے پر جگہ پر موجود ہو۔ کیا موجود تھا؟ نہیں۔ فرمایا تو نے کیسے گواہی دی؟ آقا آپ نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا، ہم بغیر دیکھے خدا کو مان سکتے ہیں کہ بغیر دیکھے اپنے مصطفیٰ کی گواہی بھی دے سکتے ہیں۔ آگے سمجھ آپ کو؟ اسی طرح ایک گائے نے ایک گدھے کو ٹانگ ماری تو گدھا مر گیا۔ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ، ہم اس کو آسان سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، فرمائے حیوان کا مسئلہ ہے میں کیسے حل کروں؟ عمر پاک کے پاس گئے، فرمائے یہ جانوروں کے مسئلے ہم تو انسانوں کے حل کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کے پاس گئے تھے، حضرت عثمان نے کہا جاؤ بھی مولا علی شیر خدا کے دربار ہے۔ حضرت علی کے پاس گئے اور کتنی آسانی سے آپ نے حل کیا۔ آپ نے فرمایا جے اگر گدھا گائے کے پاس آیا تو پھر گدھے کا مالک مجرم ہے، جے گائے چل کے گدھے کے پاس گئی تو گائے کا مالک مجرم ہے، اس کو تاوان دینا پڑے گا۔ خلیفہ بنے حضرت ابو بکر تھے، نبی نے کیسے حضرت علی نے فیصلے کیے؟ سب سے پہلے جب نبی کا وصال ہوا، جب تمام صحابہ کرام اس بات پہ پریشان تھے کہ نبی کو دفن کہاں کیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا بھی مکہ میں بنا دو مزار، کوئی کہہ رہا تھا جنت البقیع میں بناؤ، کوئی کیا مشورہ دے رہا تھا، کوئی کیا مشورہ دے رہا تھا۔ یہ جو آج سبز روزہ آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت علی نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اجازت ہو تو میں بولوں؟ جی۔ فرمایا میں نے نبی سے سنا تھا جہاں نبی کا انتقال ہوتا ہے وہی نبی کا مزار بنتا ہے۔ یہ جو روزہ بنا یہ بھی مولا علی شیر خدا کا صدقہ ہے۔ نبی کے وصال کے بعد اس بات پہ بحث ہوئی کون نبی کے بعد خلیفہ بنے گا۔ کسی نے کہا اس کو بنا دو، کسی نے کہا اس کو بنا دو، کسی نے کہا مولا علی شیر خدا آپ بتائیں۔ یہ جو حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے یہ سن لیں، فرمایا مولا علی شیر خدا آپ فیصلہ کریں۔ آپ نے جواب پتہ کیا دیا؟ فرمایا جب تک نبی موجود تھے ابو بکر مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے تھے، ہم پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ آج وہ نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، نبی کے مصلی پر ابو بکر نماز پڑھائیں گے، ہم پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ خلیفہ بنے اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب، جج مولا علی شیر خدا ہے۔ ایک لڑکی کو لایا گیا جو زنا سے حاملہ ہو چکی تھی، تو شریعت یہ کہتی ہے اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت بدفعلی کر بیٹھے 100 کوڑے مارے تو 1 سال کے لیے وطن سے جلا وطن کر دیں۔
اور جس دن پاکستان میں یہ اسلامی قانون آ گیا جرم ختم ہو جائے. سب سے کم جرم سعودیہ میں ہوتے ہیں، سب سے. پتہ ہے چور کو یہاں پیسہ نہیں چلتا، سفارش نہیں چلتی، ایک انڈا بھی چوری کروں گا تو میرا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہاں پتہ ہے کہ میں ہیرا بھی اٹھاؤں گا 4 پیسے دے کے باہر آ جاؤں گا. شرعی قانون نہیں ہے. فرمایا اگر شادی شدہ کوئی زنا کر بیٹھے، فرمایا پتھر مار کے اسے سنسار کر دو، پتھر مار کے. یہ شرعی قانون ہے. ایک عورت آئی، اس نے کہا امیر المومنین مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، اب میرے پیٹ میں بچہ ہے، آپ مجھے پاک کر دیں. دنیا میں جو سزا ملے گی ٹھیک ہے، کم سے کم آخرت کی سزا سے تو بچ جاؤں گی. آپ نے فرمایا جی پتھر مار کے رجم کر دو. حضرت علی نے کہا عمر اس کا تو قصور ہے، اس کو سزا ملے گی، یہ جو پیٹ میں بچہ پڑ رہا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں. بات کو سمجھیے، یہ فیصلہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اس کی طلاق کرا دو تو اس کی صلح کرا دو، نہیں. پیٹ میں جو بچہ ہے 7-8 ماہ کا یہ تو بے قصور ہے. آپ نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ انتظار کیا جائے، وضع عمل ہوگا تو پھر سزا دیں گے. 3-4 ماہ بعد اس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، حضرت عمر کے دربار میں لائے. آپ نے فرمایا پتھر مار کے رجم کر دو. مولا علی شیر خدا نے کہا میں بولوں؟ جی. فرمایا ابھی اس کی ماں کو مار دیا جائے گا تو یہ بچہ دودھ کس کا پیے گا؟ اس زمانے میں کوئی فیڈر تھے، یہ جیلی دودھ بھی نہیں تھے، یہ کیمیکل نہیں تھا. کیا کہا جائے؟ فرمایا 2 سال تک مدت ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو دودھ پلانے کی. جو آج کل کی لڑکیاں نہیں پلا رہی، فیڈر پہ کیمیکل پہ لگائے. کیوں؟ فرمایا ماں کا پہلا حق یہ ہے وہ اپنے بچے کو اپنا دودھ خود فیڈ کروائے، خود دودھ پلائے، پہلا حق ہے. پرانے زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھی، لوگ کہتے ہاں تو نے اگر ماں کا دودھ پیا تو آ میرے سامنے. اب تو لوگ وہ بھی نہیں کہتے. آپ اس کے بعد جتنے بھی کیلشیم دے، جتنی بھی خوراک دے، جو ماں کے دودھ میں اللہ نے قدرتاً شفا اور طاقت رکھی ہے وہ کسی دودھ میں نہیں ہے. تو نے 2 سال انتظار کیا، 2 سال گزر گئے، پھر اس عورت کو اس کے بچے کو لایا گیا. فرمایا رجم کر دو. حضرت علی نے کہا میں بولوں؟ جی. فرمایا بچہ چھوٹا ہے، کسی سے ابھی تک مانوس نہیں ہوا، ہو سکتا ہے یہ ماں کی جدائی میں فوت ہو جائے، کم سے کم کسی عورت کے ساتھ مانوس ہو جائے، پھر رجم کرنا. 5 سال اور دے دیے، 2 سال پہلے. 7 سال کا جب وہ بچہ ہوا، ماں کو دربار میں لایا. حضرت علی کو کہا اب کیا کہتے ہو؟ فرمایا اب اسے پتھر مار کے رجم کر دو. اس وقت حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا تھا لولا کا علی لہلک عمر بن الخطاب، اگر علی پاک نہ ہوتے تو عمر بن خطاب ہلاک ہو گئے ہوتے. یہودیوں کی 7 بندے ہیں، یہودیوں کی جماعت حضرت عمر کے دربار میں آ گئے. ان میں سے ایک ان کا عالم ہے تو 6 ان کے خلیفہ ہیں. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کے دربار میں کوئی ایسا ہے جسے اللہ نے تمام علوم دیے ہوں؟ آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا چند میرے سوال ہیں، کوئی ایسا عالم ہے جو سارے سوالوں کا جواب دے؟ حضرت علی نے فرمایا جاؤ بھی مولا علی شیر خدا کو بلاؤ. آپ کہتے ہو لگتی نہیں تھی، بنتی نہیں تھی، وہ تو فیصلے ان سے کروا دے. آپ جب آئے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، میں نے 7-8 سوال کرنے ہیں. فرمایا بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا اگر سوال درست ہوئے تو میں اسلام قبول کروں گا، اگر سوال درست ہوئے تو اسلام قبول کروں گا، اگر سوال درست نہ ہوئے تمہیں ہمارے مذہب میں آنا پڑے گا.
آپ نے فرمایا کہ سوال ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہے، پتہ کیسے لگے گا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کتاب لکھ کے دی تھی حضرت ہارون کو، ان کی نسل سے کتاب ہمارے پاس موجود ہے، سوال بھی لکھے ہیں تو جواب بھی لکھے ہیں، میں سوال کروں گا تو تصدیق ہو جائے گی کہ بات سچی ہے کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا سوال کر۔ اس نے کہا زمین پہ سب سے پہلا پتھر کون سا آیا؟ بہت اونچی بات ہے، بہت، کوئی بندہ نہیں بات، زمین پہ سب سے پہلا پتھر کون سا آیا؟ فرمایا تمہاری کتاب کے مطابق بیت المقدس کا آیا، ہمارے قرآن اور حدیث کے مطابق حجر اسود کا پتھر زمین پہ آیا۔ اس نے کہا زمین پہ سب سے پہلا خون کس کا گرا؟ خون کس کا گرا؟ فرمایا تمہاری کتاب کے مطابق چمگادر کا گرا، ہمارے قرآن و حدیث کے مطابق اماں حوا کا خون سب سے پہلے گرا۔ اس نے کہا زمین سے سب سے پہلا چشمہ کون سا ہے؟ فرمایا تمہارے مطابق تو بیت المقدس کے جو قریب ہے وہ ہے، ہمارے مطابق وہ چشمہ ہے جہاں موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ یہ چوتھا سوال ہے، نبی کے بعد خلافت کتنا عرصہ رہے گی؟ فرمایا نبی نے کہا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی۔ کتنا؟ 6 ماہ امام حسن کے ڈالیں تو 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ ابو بکر کی خلافت ملائیں، عمر کی ملائیں، عثمان کی، حضرت علی، 6 ماہ حضرت امام حسن کے ڈالیں تو 30 سال پورے ہوتے ہیں، اس کے بعد بادشاہت ہوتی ہے۔ اس نے کہا مولا علی شیر خدا یہ بتائے وہ کون سا امتی ہے جسے جنت سے نہیں روکا جائے گا؟ فرمایا جس نے شرک نہ کیا ہو اسے کبھی بھی جنت سے نہیں روکا جائے گا۔ اس نے کہا میں کتاب زمین پہ رکھی، اس نے کہا جو میں نے سوال کیے ہیں وہ سوال بھی سچے ہیں، ان کے جواب بھی سچے ہیں، لو میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، آج ثابت ہو گیا وہ آمنہ کا لال بھی سچا ہے، اس کے غلام بھی سچے ہیں۔ پھر خلیفہ بنے حضرت عثمان، تو جج بنے مولا علی شیر خدا۔ فیصلہ کیسا آیا؟ ایک ہی رات میں اندھیرے میں ایک شوہر کی 2 بیویاں، دونوں کے ہاں بچے ہوئے، ایک کے ہاں بیٹا تو ایک کے ہاں بیٹی۔ دلیل یہ پیش کر رہی ہیں، بیٹی والی کہتی ہے بیٹا میرا ہے، دوسری کہتی ہے نہیں بیٹا میرا ہے۔ اب رات کا ٹائم تھا، بچے آپس میں تبدیل ہو گئے، فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ قیافہ شناز والوں کو بلایا گیا، انہوں نے جسم کے اعضاء دیکھے، انہوں نے کہا بہت مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا بچہ اس کا ہے یا بچہ اس کا ہے۔ مولا علی شیر خدا کے پاس گیا، فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے، آج کل تو ڈی این اے ٹیسٹ کی سہولت، کوئی مشکل نہیں۔ کیسے؟ فرمایا دونوں عورتوں کا دودھ لیا جائے، دودھ کو تولا جائے، جس کا وزن زیادہ ہوگا بچہ اسی کا ہوگا۔ آپ نے ایسے سبحان اللہ کہہ دی، سمجھ کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے پوچھا مولا علی شیر خدا وہ کیسے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور عقلی اعتبار سے جس کے ہاں بیٹا ہوتا ہے دودھ میں وزن زیادہ ہوتا ہے، جس کے ہاں بیٹی ہوتی ہے تو دودھ اس کا ہلکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہودی آ گیا حضرت علی کے فیصلے سن کے، نا آزمانے والے بھی آ جاتے ہیں، سوال جواب کرنے والے۔ انہوں نے کہا مولا علی شیر خدا میرے 1-2 سوال ہے، ذرا مشکل تو میری حل کر دو۔ آپ نے فرمایا ایک جانور ہے، جانور تے بکری کے بھی مشابہ ہے تے کتے کے بھی مشابہ ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی مشابہت کو دیکھا جائے گا، اگر بکری کے زیادہ قریب ہے، ملتا جلتا ہے تو حلال ہے، اگر کتے کی مشابہ زیادہ ہے تو پھر حرام ہے۔ اس نے کہا کبھی بکری کی طرح نظر آتا ہے تو کبھی کتے کی طرح نظر آتا ہے، کوئی اور حل بتائیں۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا اس کو کھلاؤ، اگر گوشت کھائے تو حرام ہے، تو گھاس کھائے تو حلال ہے۔ اس نے کہا کبھی گوشت بھی کھاتا ہے تو کبھی گھاس بھی کھاتا ہے۔
آزما رہا تھا. آپ نے فرمایا اس کو چلاؤ، اگر بکری کی طرح چلے تو حلال ہے، اگر کتے کی طرح تیز تیز چلے تو حرام ہے. اس نے کہا کبھی تیز چلتا ہے تو کبھی بکری کی طرح چلتا ہے. آپ نے فرمایا اسے بٹھاؤ، اگلی ٹانگوں پہ بیٹھتا ہے یا پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھتا ہے، اگر بکری کی طرح بیٹھے تو حلال ہے، جب کتے کی طرح بیٹھے تو حرام ہے. اس نے کہا جناب کبھی ایسے بیٹھتا ہے کبھی ایسے بیٹھتا ہے. آپ نے فرمایا اسے پانی پلاؤ، اگر چاٹ کے پیتا ہے تو حرام ہے، اگر منہ لگا کے پیتا ہے تو حلال ہے. اس نے کہا کبھی چاٹ کے پیتا ہے تو کبھی منہ لگا کے پیتا ہے. آپ سمجھ گئے کہ یہ بندہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. آپ نے آخر میں ایسا جواب دیا، اسے لاجواب کر دیا. آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کے چھری پھیرو، اگر اوجری نکل آئے تو حلال ہے، اگر اوجری نہ نکلے تو حرام ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کئی دفعہ چھری چلائیے، کبھی نکلی ہے تو کبھی نہیں نکلی. حضرت علی کا اپنا زمانہ آیا، ایک یہودی نے سوال کیا. اس نے کہا بعض دفعہ گھر میں بیٹھے ہوتے تھے رزق ہمارے تک پہنچ جاتا ہے. ایسی ہے نا، کمانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، رزق آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے. لوگ کہتے ماشاءاللہ جی دیکھو یہ گھر میں بیٹھے تھے رزق آ رہا ہے. تے بعض دفعہ بندہ صبح سے لے کر غریب بندہ مزدوری کر کر کے تھک جاتا ہے، تھوڑا بہت اسے ملتا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ تے آپ نے فرمایا بھئی رزق کی دو قسمیں ہیں. تے ہمارے جوان بھی اسی طرح گھروں میں بیٹھے، رازق اللہ ہے، گھر بیٹھے رہیں گے اللہ دے گا، ماں کے پیٹ میں تھے اللہ دے، ایسا نہیں ہے. حضرت علی نے اس مسئلے کو حل کیا. فرمایا رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مقسوم تے دوسرا ہوتا ہے مقصود. مقصود وہ ہے جب تک آپ ہاتھ پاؤں نہیں چلائیں گے تب تک آپ کو نہیں ملا. تے مقسوم وہ ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے وہ آپ تک پہنچے گا پہنچے گا پہنچے گا. اس نے کہا مولا علی شیر خدا میں نہیں مانتا، رزق والا فرشتہ کیسے آ سکتا ہے گھر کے اندر مقصود؟ آپ نے فرمایا اگر 7 کمروں کے اندر بندہ قید ہو، موت والا فرشتہ آ سکتا ہے؟ جی آ سکتا ہے. فرمایا جو خدا موت والے فرشتوں کو بھیج سکتا ہے وہ خدا رزق والے فرشتوں کو بھی گھروں میں بھیج سکتا ہے. شیخ سعدی نے اس پہ ایک مثال دی ہے. ایک بندہ گیا نا جنگل میں، اس نے شکار کی غرض سے گیا تے آگے دیکھتا ہے ہرنی بیٹھی ہے، چاروں ٹانگوں سے معذور تے، موٹی تازی پلی ہوئی. حیران ہو گیا شکار یہ کرتی نہیں ہے، کھا پی کہاں سے رہی ہے. تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوئے، ایک کے ہاتھ میں دودھ ہے تے دوسرے کے ہاتھ میں شہد ہے، اس کی خدمت کی جا رہی ہے. اس نے کہا دیکھو بھئی ہرنی کو اللہ پہ توکل ہے تے اللہ دے رہا ہے، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں توکل کر کے اللہ مجھے دے گا. جن جوانوں کی خواہش ہے نا باہر جائیں گے، بس گھر بیٹھے رہیں گے، ملے گا ہمیں. کہتے ہیں 3-4 دن بیٹھا رہا کچھ نہ ملا. جب مرنے کے قریب ہوا تو کہتا ہے اللہ وہ بھی تیری مخلوق تھی تو نے اسے دیا، تے میں بھی تیرا بندہ ہوں تو نے مجھے کچھ نہیں دیا. آواز آئی میرے بندے ہرن نہ بن شیر بن. شیر اپنا شکار خود کرتا ہے. اللہ نے جو ہاتھ پاؤں دیے ہیں ان کا استعمال کر، انہیں چلا اور اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے وہ تلاش کر. سمجھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں ہیں، شادی ہوئی جوان لڑکے اور ایک بیوہ خاتون کی. پہلی رات لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. اب بات کو سمجھیے گا، کوفہ کی بات کر رہا. 1 یا آدھا کلومیٹر دور لڑائی ہو رہی ہے. مولا علی شیر خدا نے اپنے غلام کمبر کو بلایا. فرمایا کمبر فلاں قلعے میں، فلاں محلے میں، فلاں گھر میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں، جاؤ انہیں بلا کے لاؤ. سننی ہو نا، سمجھ آ رہی ہے؟ 1 کلومیٹر دور، رات کے اندھیرے میں 1 کلومیٹر دور. نہیں سمجھ آئی؟ ولایت کی آنکھ وہاں سے وہاں تک دیکھ سکتی ہے تو نبوت کی آنکھ کا عالم کیا ہوگا؟ غلام کمبر کہتا ہے میں نے دروازے
پہ دستک دی، کس کی شادی؟ انہوں نے کہا قلعے میں فلاں گھر ہے، فلاں گھر گیا، میں نے کہا مولا علی بلا رہے، کیوں آج رات تم لڑے ہو؟ جی لڑے ہیں۔ کس نے بتایا؟ فرمایا علی پاک نے بتایا۔ علی پاک کو کس نے بتایا؟ فرمایا ہم نہیں جانتے، آؤ تمہیں بلا رہے ہیں۔ دونوں کو بلایا، دربار میں آ گئے، کس بات کا جھگڑا؟ آج تو تمہاری شادی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں جب بھی اپنی بیوی سے حق کا مطالبہ کرتا ہوں یہ لڑنا شروع کر دیتی یا میں لڑنا شروع کر دیتا ہوں، قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں وجہ بتاتا ہوں۔ اس لڑکی کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا بیٹی آج سے کئی سال پہلے تو نے ایک مرد کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس نے کہا تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوا؟ فرمایا ہاں۔ رات کو تو اور تیری ماں اس بچے کو جنگل میں چھوڑ گیا ہے؟ اس نے کہا پھر کتے نے اس بچے پر حملہ کیا، تم نے پتھر مارا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے لڑکے کو کہا قمیض اتار۔ جب لڑکے نے قمیض اتاری پتھر کا نشان موجود تھا۔ فرمایا رشتے میں یہ تیرا بیٹا ہے اور اسلام میں بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اے مولا علی شیر خدا، اے مولا آپ جا رہے، آخری بات ہے، آپ کی گرہ گم گئی۔ زرہ کہتے ہیں لوہے والی جیکٹ کو۔ ایک یہودی کے پاس آپ نے اپنی زرہ کو دیکھ لیا تے دعویٰ کیا، آپ نے فرمایا یہودی یہ زرہ تو میری ہے۔ اس نے کہا نہیں میری ہے۔ آپ نے فرمایا میری ہے۔ اس نے کہا مولا علی شیر خدا اگر آپ کی ہے تو گواہ پیش کریں۔ آپ نے فرمایا تو عدالت لگا تے گواہ ہم پیش کرتے ہیں۔ قاضی کے پاس پہنچ گئے تے مسلمان جج ہے، مسلمان قاضی ہے۔ بات کو سمجھے گا عدل انصاف کیسا ہے۔ ایک کٹہرے میں یہودی کھڑا ہوا ہے اور دوسرے کٹہرے میں مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے زرہ میری ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میری ہے۔ تو قاضی جج مسلمان، اس نے کہا علی پاک آپ نے مطالبہ کیا ہے لہذا آپ گواہ پیش کرو۔ آپ نے فرمایا امام حسن و حسین میری گواہی دیں گے۔ انہوں نے کہا اس کی گواہی نہیں چلے گی۔ کیوں بھائی؟ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب لآل جنہ، یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا فضائل اپنی جگہ ہیں، مسائل اپنی جگہ ہیں، مسئلہ یہ ہے بیٹا باپ کی گواہی نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کی گواہی نہیں دے سکتی، شاگرد استاد کی گواہی نہیں دے سکتا۔ علماء نے تو لکھا ہے مولوی کی بھی گواہی نہیں دے سکتا۔ جی یہ ہر بندے کو لے یہ میری گواہی دے گا، اے میرے بچوں کو پوچھ لے، اے میری بیٹی سے پوچھ لے، کوئی نہیں، شریعت نہیں مانتی، بیٹی یہ باپ کا ساتھ دے گی۔ جب امام حسنین کریمین کی گواہی نہیں مانی جا رہی پیچھے کیا بچا ہے؟ آپ نے اپنے غلام کمبر کو بلایا، فرمایا یہ میری گواہی دے گا۔ اس نے گواہی دی، فرمایا ایک گواہی مل گئی، شریعت کہتی ہے دو بندے ہوں، دوسرا پیش کرو۔ کہا دوسرا نہیں ہے، فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، زرہ تیری ہے کیونکہ تیرے پاس موجود ہے۔ یہودی رو رہا ہے، کہتا ہے مولا علی شیر خدا میں جانتا ہوں یہ زرہ آپ کی ہے، جب گری تھی میں نے دیکھی تھی اور جب نیچے گری میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی۔ آپ نے فرمایا پھر عدالت کیوں لگائی؟ اس نے کہا کہ میں سن رہا تھا کہ نبی کے بعد نبی کے غلام ایسے ہیں زمین پر ایسا عدل و انصاف کرتے ہیں کہ دنیا دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں میں عدل و انصاف ہے کہ نہیں ہے، مسلمان عدل انصاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کا عدل انصاف دے کر یہ زرہ بھی آپ کو دیتا ہوں، اپنے ہاتھوں میں آپ کے ہاتھ دیتا ہوں اور کلمہ پڑھ کے دین محمدی کو قبول فرماتا ہوں۔ دماغ کو تھوڑا سا تیز کرنا ایک عجیب مسئلہ ہے، عجیب مقدمہ ہے۔ اللہ کرے جو عقل والے ہوں گے ان کو سمجھ آئے گا، وغیرہ نہیں آئے گا۔ ایک عورت کے پاس دو بندے پہنچے 100 دینار لے کے، اور اس ٹائم میں آپ دیکھیں کہ 100 دینار کی کتنی قیمت بنتی ہے، نیٹ پہ آپ چیک کر لیں، کوئی تھوڑی نہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کی مالیت ہے۔ انہوں نے اس عورت کو کہا جو کہ بیوہ ہے
بی بی یہ ہماری امانت ہے، اپنے پاس رکھ لے، جب ہم دونوں آئیں گے تو ہمیں یہ پیسے واپس کر دینا، جب ہم شکر ہے آواز میری آ رہی ہے نا، وہاں تک پہنچ رہی ہے نا، سمجھ آئے؟ کوئی مسئلہ نہیں یار، بغیر بجلی کے ہم چل جائیں گے، آپ ساتھ دینے والے ہیں۔ کئی سال گزر گئے، ایک ساتھی اس عورت کے پاس پہنچ گیا، اس نے کہا وہ جو امانت دی تھی امانت واپس کرو۔ اس نے کہا وہ تیرا دوست کہاں ہے جو ساتھ آیا تھا؟ اس نے تو یہ کہا تھا جب ہم دونوں آئیں گے۔ کہا بی بی اس کا تو انتقال ہو گیا، میں تو جنازہ پڑھا کے دفن کر کے ابھی ابھی آ رہا ہوں، یہ دیکھو میرے ہاتھوں پہ مٹی بھی لگی ہوئی ہے۔ اس عورت نے 100 دینار اس دوست کو دے دیے، وہ چلتا گیا۔ ایک سال بعد دوسرا آ گیا، وہ مرا نہیں تھا۔ اس نے کہا بی بی وہ 100 دینار کہاں ہیں؟ اس نے کہا تیرے دوست نے کہا تو مر گیا۔ اس نے کہا مرے میرے دشمن، میں تو زندہ ہوں، مجھے میرا 100 دینار چاہیے۔ عورت بیچاری روئے پریشان ہو کہ اب کیا ہوگا؟ کسی نے کہا بی بی پریشان نہ ہو، مولا علی شیر خدا موجود ہیں۔ سیدھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہو گئی اور دربار میں جا کے ساری بات سنائی، روئی جائے۔ مولا علی شیر خدا نے کہا بی بی فکر نہ کر، تیرا مسئلہ یہیں سے حل ہوگا۔ اس نے کہا کیسے حل ہوگا؟ وہ دوسرا تو لاپتہ ہو چکا ہے، اسے کہاں سے تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا جو بندہ مطالبہ کر رہا ہے نا اس کو میرے پاس لے کر آ۔ جیسے مطالبہ کرنے والے کو دربار علی میں لایا گیا، آپ نے فرمایا ہاں بھائی۔ اس نے کہا کہ میں نے پیسے دیے تھے اور ہم نے کہا تھا جب تک ہم دونوں نہ آئیں تب تک تو نے پیسے نہیں دینے، لہذا دوسرا دھوکے سے پیسے لے گیا ہے، مجھے میرے پیسے دو۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ہم نے کہا تھا جب تک ہم دونوں تھک گئے ہو، جب تک ہم دونوں۔ فرمایا تو اکیلا آیا ہوا ہے، تو اکیلا آیا ہوا ہے، جا دوسرے کو تو لے کر آ، 100 دینار تجھے حضرت علی عطا فرمائے۔ ایسے نبی نے نہیں فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں تے مولا علی شیر خدا اس کا دروازہ ہے۔ اس لیے جب بھی فیصلہ کرنا ہو، جب بھی اول تو فیصلہ کرے نا، کیوں اپنی قبر خراب کر دیں، کیوں اپنی تے اگر کریں تے عدل انصاف کا کریں، کیونکہ قرآن نے بھی یہی کہا ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، تم عدل انصاف کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق۔